بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو لیو لائک شامہ اگین۔ آج میں ایک چھوٹا سا ولاگ آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں اور چھوٹا سا ایک ایسا ٹاپک لے کے آئی ہوں جو آج کل بہت ہی جو ہے وہ زینت بنا ہوا ہے ہمارے یوٹیوب کا، اور یوٹیوب والے جو ہیں وہ کافی سارے جو ہیں وہ اپنے اس بارے میں تبصرے کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں کیوں پیچھے ہٹ جاؤں جی، مجھے بھی تبصرہ کرنا چاہیے اس چیز پہ، اور مجھے بھی جو ہے ریئلٹی کچھ لوگوں کے سامنے لے کے آنی چاہیے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے جی۔ آج کل جو ایشو بنا ہوا ہے اور آج کل جو ایک مین ٹاپک بنا ہوا ہے وہ ہے جی صاحبہ جو کہ ایکٹریس ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ان کے فادر سے، انعام ربانی سے۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہوگا کہ صاحبہ جی جو ہیں وہ ریمو کی ایک تو مسز ہیں اور ان کے 2 بچے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی پہچان یہ بھی ہے کہ ان کی جو مدر ہیں نشو جی کی وہ بیٹی ہیں۔ نشو جی ہماری پاکستانی فلم انڈسٹری میں انہوں نے کافی عرصے تک کام کیا اور بہت اپنا ایک مقام جو ہے وہ حاصل کیا نشو جی نے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بے شک وہ ان کو پوری دنیا جانتی ہے۔ نشو جی کے ساتھ کیا ہوا جی، نشو جی کی جو فرسٹ ان کی شادی ہوئی وہ ہوئی انعام ربانی صاحب کے ساتھ۔ انعام ربانی جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے اور جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے کلاس فیلو تھے، کہ ان کی کلاس میں پڑھتے تھے، ان کی کلاس فیلو تھے، تو اس طرح ان کی جو ہے وہ کسی گیدرنگ تھی کسی کی، تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوگی، تو پھر ان کی ہیلو ہائی ہونے کے بعد ان کی اچھی سی دوستی ہوگی، اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی۔ لیکن نشو جی کا انٹرویو میں نے دیکھا اور نشو جی نے کیا کہا اس بارے میں، نشو جی کہتی ہیں کہ میری انعام ربانی میرے کوئی کلاس فیلو نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھ سے ایج میں بہت بڑے تھے اور ہیں، تو انہوں نے بالکل اس چیز سے انکار کیا ہے۔ اب حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے وہ نشو جی بہتر جانتے ہیں یا پھر انعام ربانی صاحب بہتر جانتے ہیں کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے، لیکن بہرحال نشو جی کہتی ہیں کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ایج میں بڑے ہیں، تو اس لیے میری اور ان کی اور لوگ کہتے ہیں کہ جی نشو کا کلاس فیلو انعام ربانی۔ میں سچ کہوں گی، میں بہت ساری باتیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے سچ کہوں گی، وہ میرا کلاس فیلو نہیں تھا۔ وہاں تو کوئی ایجوکیشن کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، میرا کلاس فیلو بنا دیا، وہ مجھ سے کافی سینئر تھا۔ کوئی میل ملاپ جو ہے وہ نہیں بنتا ان کا۔ خیر وہ کہتی ہیں تو ہم مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا ضرور، کہ ان کے اور ان کی ایج میں بہت فرق ہوگا۔ اس کے علاوہ شادی ہوگی اور شادی جو ہے بڑی وہ لو میرج ٹائپ ہوئی، لیکن بہرحال شادی کے فوراً بعد جو ان کے مسئلے مسائل تھے وہ شروع ہو گئے، ان کے گھریلو مسئلے مسائل جو تھے۔ شادی تو دھوم دھام سے جیسے بھی تھی ہوگی، لیکن جو ان کے پرابلمس تھیں وہ شروع سے ہی شروع ہو گئی تھیں، اور بقول نشو جی کے 8 منتھس پریگننٹ تھیں وہ جب ان کو گھر سے نکال دیا گیا نشو جی کو۔ تو اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں، نشو جی خود کہتی ہیں کہ وہ جو انعام ربانی تھے وہ ان کو چھوڑ کے جو ہے وہ ان کو گھر سے نکال دیا گیا، ناراضگی ہوئی، اس کے بعد وہ یو کے واپس چلے گئے تھے انعام ربانی صاحب جو تھے۔ تو لیکن دوسری طرف جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے سامنے نشو جی کی، وہ یہ آتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب وہ انعام ربانی صاحب گئے تو وہ میرا سامان بھی لے کے چلے گئے، جیسے کہ جہیز ہوتا ہے یا جو بھی سارا سامان ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو گاڑی اس ٹائم ان کے پاس تھی، کیونکہ نشو جی ایک نام تھا ان کا، ایک ایکٹریس تھی بہت بڑی، اور ان کا جو گاڑی بھی تھی ان کے پاس اس ٹائم کا جو ماڈل تھا، کوئی مسئلہ یا جو بھی اس کا ماڈل تھا اس ٹائم کا، تو وہ بھی جو ہے انعام ربانی صاحب جو تھے وہ بھی ساتھ میں لے کے، مطلب لوٹ مار کر کے وہ چلے گئے۔ میری گاڑی اس وقت 3 یا 4 سال پرانا ماڈل تھا، مزدہ، میری وہ گاڑی لے گیا، گھر کا سارا سامان ٹرک پہ لاد کے لے گیا۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی ڈاؤٹ فل بات ہوتی ہے، تھوڑی سی ذہن میں جو آتی ہے بات وہ یہ آتی ہے کہ اگر ایسا تھا تو وہ جیسے کہ اب وہ خود کہتی ہیں کہ وہ یو کے شفٹ ہو گئے تھے، یو کے چلے گئے تھے، تو کیا ان کو اس جو گھریلو سامان ہوتا ہے یا پیڈ اور یہ چیزیں ان کو یو کے میں کیا ضرورت تھی، کیونکہ یہاں سے وہ کون سا کارگو کرا کے لے گئے ہوں گے۔ لیکن دوسری جانب جو گاڑی تھی وہ جیسے کہتی ہیں کہ لے کے چلے گئے تھے، تو گاڑی بھی ان کو یو کے میں کیوں چاہیے تھی؟ کیا یو کے اس ٹائم بائی روڈ جاتے ہوتے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے یہ، اگر بائی روڈ نہیں جاتے ہوتے تھے تو ایروپلین پہ جانا ہے یا جیسے بھی جانا ہے، تو اس ٹائم ان کو اس گاڑی کی آئی تھنک ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بہرحال نشو جی کہتی ہیں تو ہم یہ بھی بات مان لیتے ہیں، لیکن یہ بات تھوڑا سا جو تھی یہ چیز تھوڑی دماغ کو سمجھنے میں جو ہے وہ
قاصر تھا دماغ اس سے. خیر یہ تو ان کا تھی گھریلو چیزیں جو بھی وہ لوٹ مار ہوئی تھی جو بھی ہوا تھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی نشو جی کی ڈیورس ہو جاتی ہے اور نشو جی جو ہے پریگننسی کے ساتھ ہی وہ اپنے میکے میں آ جاتی ہیں. لیکن اس ٹائم نشو جی ایک اسٹیبلش تھیں, ایک اچھی خاصی کمانے والی تھیں اور مین ہیروئن کے روپ میں بھی آتی تھیں ٹی وی پہ, سوری فلمز میں. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے شادی کی. نشو جی کے پیدائش کے بعد انہوں نے شادی کی. تسلیم فاضلی صاحب تھے یہ بیسیکلی پوئٹ تھے اور نغمہ نگار بھی تھے. تو بہرحال ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. تسلیم فاضلی صاحب جو ہے بہت ہی جلدی ایج میں, جو 35 ایئرس ان کی ایج تھی جب ان کی تسلیم فاضلی صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ہوگی جی نشو جی کی 2 شادیاں. تو اس کے بعد بہرحال وہ بچوں کو بچی مطلب ان کے پاس تھی, صاحبہ بھی جو بھی تھا وہ پال رہی تھی ان کو. تو پھر انہوں نے تیسری شادی, ان کو ضرورت پڑی تیسری شادی کرنے کی, جو کہ ہوئی جمال پاشا صاحب سے. تو کچھ لوگ یہ بھی کامنٹس کرتے ہیں کہ جب ایک عورت ایک اسٹیبلش ہوتی ہے, کہ ایک مقام پہ کھڑی ہوتی ہے, یا اس کو فائنینشلی بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا, تو پھر وہ شادیوں پہ شادیاں کیوں کر رہی تھیں. لیکن بہرحال یہ تو ان کا پرسنل میٹر ہے کہ وہ شادی پہ شادی کیوں کر رہی تھیں. کیونکہ دوسری جانب ہمارے معاشرے کی یہ بھی بہت تلخ حقیقت ہے کہ کسی بھی وڈو کو جو ہیں وہ وڈو ہوں یا ڈیورسڈ ہوں, کسی بھی لیڈی کو جو ہے اس کی زندگی خود اکیلے سے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بے شک وہ شوبز میڈیا یا پھر کوئی بھی عام عورت کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے زندگی میں سروائیو کرنا. بہت کم لیڈیز ہوتی ہیں جن کو بخشا جاتا ہے آئی تھنک آج کے معاشرے میں. تو اس لیے کسی بھی سرپرست کو اگر وہ اپنے سر پہ تاج بنا کے رکھتی ہیں تو یہ ان کا پرسنل میٹر بھی ہے, لیکن یہ اچھا فیصلہ بھی ہوتا ہے. آئی تھنک انسان غلط کاموں سے بچنے کے بجائے اگر آپ کسی کے نکاح میں آ جائیں. عورت تھی, میں نے تسلیم فاضلی سے دوبارہ شادی کی پھر, ٹھیک ہے, اور اس نے مجھے ایک معزز فیملی میں عزت دی, اتنی عزت دی کہ میں بھول نہیں سکتی. خدا کی طرف سے ان کی زندگی اتنی کم تھی, وہ اللہ میاں کے پاس بہت جلدی چلے گئے. اور جمال پاشا نے پھر مجھے ایک معزز گھرانے میں نے بہو بن کے وقت گزارا, اتنا اچھا وقت گزارا. انہوں نے میری بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھا. خیر ان کی شادی پھر جو ہوئی وہ جمال پاشا صاحب سے ہوئی. جمال پاشا صاحب کے ساتھ ان کی جو ساری زندگی ہے وہ گزری اور بہت اچھے سے گزری. جبکہ نشو جی خود بتاتی ہیں کہ صاحبہ کے ساتھ ان کے جو اوریجنل جو مطلب ان کے جو سگے باپ ہیں, ان کے انعام ربانی صاحب جو ہیں, ان کے ساتھ ان کی نشو کی ملاقات ہوئی تھی. جب وہ نشو کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی, بیسیکلی سوری صاحبہ جی کے ساتھ ملاقات تھی جب صاحبہ 5-6 سال کی تھیں اور نشو جی کسی شادی میں گئی ہوئی تھی. تو وہاں پہ انعام ربانی نے خواہش ظاہر کی کہ یہ نشو یا اور میری بیٹی آئی ہوئی ہے تو مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے. تو نشو جی نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور بڑا بڑک پن دکھاتے ہوئے ان کے باپ کو اپنی بیٹی سے ملنے دیا جب صاحبہ 5-6 سال کی تھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی پوری زندگی میں, اور نہ ہی کبھی صاحبہ کو بھی یہ ضرورت پیش آئی کہ ان کا باپ کون ہے یا کہاں ہے یا کیا نہیں. کیونکہ ایک بچی یا بچہ کوئی بھی ہو, اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میری ماں کو چھوڑ گیا یا مجھے چھوڑ گیا, وہ باپ کیسا ہوگا کہ جس نے ہماری پرواہ نہیں کی, یا اتنے ایئرس کے بعد تک ابھی تک ان کو ہماری پرواہ نہیں ہوئی. لیکن بہرحال اس کے بعد جمال پاشا صاحب کے ساتھ زندگی نشو جی کی گزر گئی اور گزری ہے, اچھی گزری ہے. اس کے بعد ان کی عائشہ بیٹی بھی ہے, حمزہ بیٹا بھی ہے, اور بہرحال وہ بچوں کی شادیاں بھی کر رہی ہیں اور سارا کچھ. صاحبہ جی جو ہیں وہ خود اچھی خاصی 2 جوان بچوں کی ماں ہیں, اور افضل خان ریمو کے ساتھ ان کی شادی اور بہت اچھی خوشحال زندگی گزاری ہے ماشاء اللہ. لیکن 42 سال کے بعد ایسا کیا ہوا کہ انعام ربانی صاحب کو اپنی بیٹی کی یاد آ گئی اور انعام ربانی صاحب جو ہے اپنی بیٹی کو ملنے پاکستان آ گئے. اس پہ کافی سارے لوگوں نے ایشو اٹھایا کہ ہیں یہ کیا ہو گیا, کیوں ملنے آئے, کیا وجہ ہو سکتی ہے, اب کیا ان کو فائنینشلی ضرورت ہے یا کیا ضرورت پڑ گئی. لیکن بہرحال کبھی آپ اس کے آن دا ادر ہینڈ سوچیں تو ایک باپ ہے. اب جب ایک انسان کوئی ماں ہو یا باپ ہو کسی ایک خاص ایج میں جب پہنچ جاتا ہے تو اس کو اپنے بچوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. جب انسان کا زندگی کا ساتھی اگر ساتھ میں نہ رہ جائے تو پھر اس کو اپنی اولاد یاد آتی ہے, اور اولاد سے شادی کا ہوا, چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد 42 ایئرس بیچ میں بتا چکی ہوں نا کہ 4-5 سال کی تھی, یہ آئے UK سے تو بچی کو دیکھا دور سے, کسی عورت نے کہا دکھا دو. دل میں تو میرے بھی امید کی ہاں کہ بچی دیکھ لے, بچی کو دیکھا, اور پھر وہ اس کے بعد 42 ایئرس گزر گئے. 4-5 سال کی تھی وہ اس وقت, 42 ایئرس گزر گئے. تو یہ کہنا کہ میں نے ملنے نہیں دیا ایسے غلط ہے کہ پھر میں نے 5 سال کی بچی کو کیوں ملنے دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد 25 سال اس کی شادی کو ہو گئے ہیں,
تو ان 25 سالوں میں کیوں نہیں آ کے ملے؟ ملنا چاہیے تھا نا. اگر میں نے اس وقت اجازت دی تھی اور میں نے اب بھی اجازت دے دی ہے، اگر وہ ملتے تو میں ضرور اجازت دے دیتی. وہ تو غافل. ان کا قانونی حق بھی ہوتا ہے اپنے کسی بھی اولاد کے ساتھ ملنا، یا اولاد کا حق ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ ملنا، قانونی حق ہوتا ہے. اس میں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، کوئی ماں روک نہیں سکتی یا کوئی باپ روک نہیں سکتا اس کو. تو بہرحال نشو جی نے اس چیز کو بہت یہ بھی لوگوں نے کافی سارا اس چیز پہ بھی انگلیاں اٹھائی کہ صاحبہ نے کیوں وہ ویڈیو بنائی. اور بیسکلی کبھی دیکھا جائے تو واقعی میں یہ بات سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ اگر ایک 42 سال کے بعد آفٹر 42 ایئرس ایک سگا باپ ایک سگی بیٹی سے آ کے ملنے آ رہا ہے، تو ان کے گاڑی سے نکلنے سے لے کے ان کے گیٹ کے اندر آنے تک، ان کے ڈرائنگ میں بیٹھنے تک، ان کی ساری ویڈیو، ان سے ملنا، ان سے گلے شکوے جو بھی تھا، وہ ایک سوشل میڈیا پہ ساتھ ساتھ مطلب اس کی لائیو کوریج کرنا، تو وہ سمجھ سے باہر تھی چیز. کیونکہ ایک ایموشنس کے ساتھ آپ اگر کھیل رہے ہیں یا آپ سچ میں آپ کے وہ ایموشنس تھے، تو یہ چیز جو ہے وہ صاحبہ جی کی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے شاید یہ پبلسٹی ان کا اسٹنٹ تھا جو انہوں نے کیا، یا پھر ویورشپ لینے کے لیے، یا پھر لوگوں کی سمپتھی لینے کے لیے انہوں نے کیا. تو ایسا بنتا نہیں ہے کہ وہ ایسا کرتی. لیکن بہرحال یہ بھی ان کا پرسنل میٹر ہے. کیونکہ اگر وہ جیسے کہ یوٹیوب فیملی ایک بن جاتی ہے، کہ اگر وہ یوٹیوب کے سامنے یہ چیزیں لے کے آئی ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں لے کے آئی ہیں، تو کچھ سوچ کے لائی ہوں گی. اور لیکن ان کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی، ان کی ٹرینڈنگ میں چلی گئی اور کافی ہٹ گئی وہ ویڈیو. تو وہ بہرحال وہ ان کو اس لحاظ سے بھی کافی فائدہ ہو گیا. آئی تھنک ملینس میں یا ان کے تھاؤزنڈس میں اگر وہ ویورس نے دیکھا یا ویوز ان کو ملے، تو شاید ان کو فائنینشلی تو کافی بہتری ہوئی ہے، ان کے چینل کے لیے بھی اچھا ہو گیا. لیکن بہرحال یہ اگر پرسنل میٹر اتنا بہت سینسٹیو میٹر تھا، تو اس کو اگر سوشلائز نہ کیا جاتا تو شاید زیادہ بہتر ہوتا. اگر آپ جیسے وہ ان کی انٹری اور ان کے بالکل فرسٹ ٹائم میٹنگ اور وہ ساری آپ ان کی پکس شیئر کر دیتی کہ ایسے ایسے میرے فادر آئے، اور اس کے بعد وہ ویسے بھی ایک پورا ویک رہ کے گئے ہیں، تو اس ویک کے بعد یہ آپ تیرے واسطے تھا میرے بچے ایسی ڈیورنگ ویک اگر وہ ایسی کچھ ویڈیوز شیئر کر دیتی ہیں اپنے فادر کے ساتھ، جیسے وہ باہر ان کے پارلر پہ گئے ہوئے تھے یا ان سے باہر جیسے وہ کھانے وانے پہ گئے ہوئے تھے، تو اس ٹائم کی ویڈیوز اگر وہ شیئر کرتی تو وہ زیادہ بہتر لگتا. نہ کہ ان کی بالکل فرسٹ انٹری سے لے کے آپ ان کے ساتھ جو باتیں کر رہی ہیں، کہاں پہ رہ گئے تھے اور کیوں ضرورت پیش آئی آپ کو اب میری، یہ مطلب یہ تھوڑی زیادہ پرسنل چیز تھی جس کو سوشلائز کرنا کچھ زیادہ ضروری نہیں تھا. بہرحال یہ بھی ان کا اپنا فیصلہ ہے صاحبہ جی کا، اور نشو جی نے بھی اس چیز کو اگنور کیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا چینل، اس کے اپنے مطلب وے آف تھنکنگ. اگر وہ صاحبہ کو بہتر لگا اس کو سوشلائز کرنا تو ٹھیک ہے، کچھ سوچ کے کیا ہوگا. بہرحال جی یہ تھی ہماری چھوٹی سی جو اسٹوری آج کل کی جو کافی ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا صاحبہ نے اچھا کیا، وہ سارا کچھ اپنی سینسٹیو ایشو کو سوشلائز کر کے کیا اچھا کیا؟ اور اس کے علاوہ نشو جی جو ہے وہ بڑا ان کو کہہ رہی ہیں کہ تم اب اسٹیبلش ہو، تو تم یہ ہو، تم اپنے باپ کا علاج بھی کرواؤ، تو میں اس کو منع نہیں کرتی. لیکن بہرحال ایک باپ کا اگر ایموشنس دیکھے جائیں تو شاید وہ کوئی آپ سے بھیک نہیں مانگنے آیا ہوگا، بیٹی سے یا بیٹی کی ماں سے یا اپنی ایکس وائف سے کوئی بھیک مانگنے نہیں ہے. وہ تو اپنے ایموشنس کے سلسلے میں وہاں پہ آئے. ان کو ان کی خدا نے شاید ان کو اللہ ان کو زندگی دے، لیکن بہرحال ایک باپ کی خواہش ہوئی اور وہ وہاں تک. اور نشو جی یہ بھی کہتی ہیں کہ اب تک کہاں پہ رہے انعام ربانی، اب تک کیوں نہیں آئے اور اب کیوں آئے؟ تو آئی تھنک انعام ربانی ہو یا کوئی بھی ہو، جب ایک بندے کو وہاں سے نکالا گیا ہو یا اپنی زندگی سے نکالا گیا ہو، تو وہ کس طرح وہ واپس آ سکتے تھے. اور ان کو یہ بھی شاید ہو کہ بیٹی افضل خان ریمو کی اب بیوی ہے، شاید اس کا ہسبینڈ نہ اچھا سمجھے، شاید انہوں نے بیٹی کی ہی کنسرن میں اتنا صبر کیے رکھا. لیکن اب شاید انہوں نے آخر کار ہمت جٹائی اور وہ اپنی بیٹی کے پاس ملنے آ گئی. اور وہی بات ہوئی کہ انہوں نے
اپنے داماد سے ہی رابطہ کیا اور داماد سے ہی پرمیشن لی کہ وہ صاحبہ سے ملنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا تھا ان کا اسٹیپ اچھا تھا. نہ کہ انہوں نے ڈائریکٹ بیٹی سے رابطہ کیا، نہ کہ انہوں نے ڈائریکٹ نیشو جی سے رابطہ کیا، بلکہ اپنے داماد سے رابطہ کیا. کیونکہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے انڈر ہوتی ہے. جب اس کے سر پہ شوہر زندہ ہو تو وہ اس کے فیصلے لینے والا کرنے والا اس کا شوہر ہوتا ہے. تو انہوں نے بہت اچھا ایک باپ ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے اپنے داماد سے رابطہ کیا کہ کیا میں آپ کی بیوی سے کہ اپنی بیٹی سے مل سکتا ہوں. تو یہ ریمبو کا بڑا فن ہے کہ انہوں نے ان کو باپ بیٹی کو ملوایا آپس میں، ان کو گھر تک بلوا لیا. 45 سال کے کیویں گزارے نے تھی تو پتا تکلیف ایک دکھ ابھی خوشی ہوئی ہے. دیکھا ہے کہ میری زندگی میں آئی مجھے خوشی ہوئی بہت اچھی. میں چھوٹا سا چھوڑ گیا تھا، اتنا بڑا ہو گیا. آپ کا بچہ بچوں میں بھی بچے ہو گئے ماشاء اللہ. اور ایسا ایک برا جا میاں بھی رکھ لے ہے. میاں تو بہت اچھا ہے. خوشی ہوئی ہے میرے کہ مجھے ایسا بیٹا ملا ہے. تو بہرحال جی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. بہرحال ان کی ملاقات ہوگی آفٹر 42 ایئرس اور کے بعد، اور بہرحال اچھا ہو گیا. ایک باپ بیٹی مل گئے اور ایک بچوں کو ان کا نانا جی مل گئے. تو بہرحال ہمیں سب چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو وے میں سوچنی چاہیے. کسی بھی کی لائف میں بھی کچھ بھی چل رہا ہو، لیکن اس کو اگر آپ پازیٹیولی آپ اس کو سوچیں یا دیکھیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے. نہ کہ اس پہ بیڈ کامنٹس کر کے یا ان کو غلط وے میں آپ اس کو سامنے لائیں سوشل میڈیا پہ، تو وہ زیادہ اچھا نہیں لگتا، زیادہ امپریشن اچھا نہیں لگتا. تو اس لیے آپ دعا گو ہوں سب کے لیے کہ سب کے لیے اچھا ہو. اور جو کچھ سوشلائز ہوا یا جو بھی ہوا آپ اس کے بارے میں اچھے اچھے کامنٹس کریں، ان کو ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیو لائک شما کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبانا مت بھولیں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.